ریسٹورنٹ کی مدم رومانوی روشنیوں میں بھی عمیر کے چہرے پر دہکتے ہوئے انگارے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی ایک ایسی لہر تھی جسے ماہم نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہی عمیر جو ہمیشہ اس کے ساتھ ہنستا، چھیڑ چھاڑ کرتا اور بچگانہ حرکتوں سے اسے تنگ کرتا تھا، آج ایک دہکتے ہوئے آتش فشاں کی طرح لگ رہا تھا۔ ماہم کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ فرش پر گری ہونے کی وجہ سے اس کے گھٹنے میں ہلکی سی خراش آ گئی تھی، لیکن جسمانی تکلیف سے زیادہ اسے اس ذلت کا احساس ہو رہا تھا جو درجنوں نگاہوں کی صورت میں اس پر برس رہی تھی۔ لوگ سرگوشیاں کر رہے تھے، کچھ کے ہونٹوں پر تمسخر امیز مسکراہٹ تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، وہ خود کو سمیٹ کر اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ایک مضبوط ہاتھ نے اسے تھام کر سہارا دیا۔ وہ عمیر کا ہاتھ تھا۔ خبردار، آئندہ میری بیوی کو تکلیف دینے کی کوشش بھی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ایک گونج پورے ہال میں پھیلی اور ایک زناٹے دار تھپڑ کی آواز نے سب کو ساکت کر دیا تھا۔ عمیر نے اپنی کزن فریحہ کے چہرے پر پوری قوت سے تھپڑ مارا تھا۔ فریحہ جو بھی چند لمحے پہلے فاتحانہ انداز میں مسکرا رہی تھی، اپنے گال پر ہاتھ رکھے ناقابل یقین نظروں سے عمیر کو دیکھ رہی تھی۔ عمیر، تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا اس لڑکی کے لیے؟ اس کی آواز میں حیرت اور بے عزتی کا زہر گھلا ہوا تھا۔ یہ لڑکی نہیں، میری بیوی ہے، عمیر احمد کی عزت، اور تم نے سب کے سامنے میری عزت کو گرانے کی کوشش کی ہے۔ عمیر نے سرد لہجے میں کہا، اس کی نظریں فریحہ سے ہٹ کر ماہم کے آنسوں سے بھیگے چہرے پر مرکوز ہوئی تھی۔ اس کے دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ گاڑی تک تقریباً گھسیٹتے ہوئے لے گیا۔ باہر کی ٹھنڈی ہوا نے ماہم کے جلتے ہوئے چہرے کو چھوا تو اسے کچھ ہوش آیا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، درد ہو رہا ہے، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ عمیر نے فوراً اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، لیکن اس کے غصے میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اسے اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ماہم خاموشی سے بیٹھ گئی۔ عمیر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کرنے کی بجائے سٹرنگ وہیل پر دونوں ہاتھوں سے گرفت مضبوط کر لی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھی۔ آخر چاہتی کیا ہو تم ماہم؟ اس کی آواز میں اب غصے کے ساتھ ساتھ بے بسی بھی تھی۔ 4 سال، پورے 4 سال تم مجھ سے ایسے بھاگتی رہی جیسے میں کوئی اجنبی ہوں، ایک فون تک نہیں سنا، اور آج جب میں تم سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو تم اس طرح اٹھ کر جا رہی تھی جیسے میری موجودگی تمہارے لیے ایک عذاب ہو۔ کیوں؟ آخر مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ ماہم اس کے سوالوں کی بوچھاڑ سے گھبرا گئی تھی۔ وہ کیا بتاتی کہ اس کا کیا مسئلہ تھا؟ وہ کیسے کہتی کہ اس کا مسئلہ وہ خوف تھا جو پچھلے 4 سال سے اس کی روح میں بسا ہوا تھا، وہ خوف جسے عمیر کی اپنی ماں نے اس کے دل میں بویا تھا؟ جواب دو ماہم، وہ تقریباً چیخا۔ ماہم کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا، آنسو اس کی آنکھوں سے ندی کی طرح بہنے لگے۔ تم مجھے طلاق دے دو گے؟ وہ ہچکیوں کے درمیان بمشکل بول پائی۔ امی کہتی تھی کہ تم واپس آتے مجھے طلاق دے دو گے۔ ایک لمحے کے لیے گاڑی میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ عمیر ساکت رہ گیا۔ اس نے ماہم کی طرف دیکھا جو کہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر غصے کی جگہ شدید حیرت اور ناقابل یقینیت لے رہی تھی۔ طلاق؟ اس نے سرگوشی میں کہا، جیسے اسے یہ لفظ پر ہی یقین نہ آ رہا ہو۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر ہتھوڑا مار دیا ہو۔ وہ لڑکی جس کے لیے اس نے دنیا سے دشمنی مول لے لی، جس کی خاطر وہ آج تک اپنے دل میں محبت کی آگ جلائے بیٹھا تھا، وہ طلاق کے خوف میں جی رہی تھی۔ اس کا دماغ تیزی سے ماضی کی طرف بھاگا۔ وہ دن، وہ راتیں، وہ بے چینی، وہ جنون، وہ سب کہاں سے شروع ہوا تھا؟ وہ 4 سال پہلے کا دن جب ہر طرف شہنائیاں بج رہی تھی، خوشیوں کا سما تھا، اور اس نے اپنی ہی محبت کو کسی اور کا ہوتے دیکھ کر اپنی دنیا کو آگ لگانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ عمیر نے گہری سانس لی اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ ماضی کے منظر کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ وہ 18 سالہ لڑکا اور وہ 20 سالہ لڑکی۔ عمیر کو دن یاد آئے جب وہ اکثر ماہم کو چھیڑا کرتا تھا، اسے تنگ کیا کرتا تھا، شرارتیں کرتا تھا، اور نہ جانے کب یہ شرارت محبت میں بدل کے اسے خود بھی خبر نہ ہوئی۔ ایک روز ماہم اپنے یونیورسٹی کے نوٹس میں گم تھی کہ اسے عمیر کی شرارت بھری آواز نے چونکا دیا۔ ماہی جی، او ماہی جی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ عمیر دروازے پر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ٹھنڈے پانی کا ایک گلاس تھا۔ کیا مصیبت ہے؟ پڑھنے دو مجھے سکون سے۔
ماہم نے جھنجھلا کر کہا۔ اس کے فائنل امتحان سر پر تھے اور عمیر تھا کہ اسے تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ ارے ماہی جی، اتنی گرمی میں پڑھ پڑھ کر آپ کا دماغ نہ ابل جائے، اسی لیے میں آپ کے لیے ٹھنڈا ٹھار شربت لایا ہوں، میری خدمات دیکھے ذرا۔ اسے سینے پر ہاتھ رکھ کر ڈرامائی انداز میں کہا۔ ماہم نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ تم اور میرے لیے شربت؟ ضرور کوئی گڑبڑ ہے، سیدھی طرح بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ اوفو، اب تو ہمیشہ مجھ پر شک کی کرتے ہیں۔ میں تو بس اپنی پیاری سی کزن کا خیال رکھ رہا تھا، وہ معصوم صورت بنا کر بولا اور گلاس اس کی میز پر رکھ دیا۔ پیئے پیئے، شاباش۔ ماہم جانتی تھی کہ اس کی معصومیت کے پیچھے کوئی نہ کوئی شرارت ضرور چھپی ہوگی، لیکن اس وقت اس کا سر واقعی میں ہی درد کر رہا تھا۔ اسے گلاس اٹھایا اور ایک گھونٹ پڑا۔ پاری نمکین تھا۔ اسے فوراً پانی منہ سے نکال دیا اور کھانستے ہوئے عمیر کو غصے سے دیکھا جو منہ پر ہاتھ رکھے اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ عمیر، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ وہ غصے سے چیخی۔ عمیر زور سے ہنسنے لگا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، دماغ ابل رہا ہے۔ نمکین اور میٹھے میں فرق ہی بھول گئی ہیں آپ۔ ماہی جی، ماہم نے قریب کرا پڑا کشن اٹھا کر اسے دے مرا، جو وہ آسانی سے پکڑ کر مزید ہنسنے لگا۔ بس اب غصہ نہ کرے، چلے میں آپ کو آئس کریم کھلانے لے چلتا ہوں، پڑھائی سے تھوڑا سا بریک بھی ہو جائے گا۔ مجھے کہیں نہیں جانا تمہارے ساتھ، بدتمیز لڑکے، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا، لیکن دل ہی دل میں وہ جانتی تھی کہ عمیر کی یہی بچکانہ حرکتیں گھر کی رونق تھی۔ اس سے 2 سال چھوٹا تھا اور وہ اسے ہمیشہ اپنے چھوٹے بھائی کی طرح ہی سمجھتی تھی، ایک ایسا بھائی جو تنگ بھی کرتا تھا اور اس کا خیال بھی رکھتا تھا۔ ایک بار یونیورسٹی میں کسی لڑکے نے اسے پریشان کرنے کی کوشش کی تو اگلے دن عمیر اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں پہنچ گیا اور اس لڑکے کو ایسا سمجھایا کہ اس نے دوبارہ ماہم کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ ماہم اس سے بہت ناراض ہوئی تھی کہ اس نے جھگڑا کیوں کیا، لیکن اندر ہی اندر اسے عمیر کی حفاظت اچھی لگی تھی۔ اچھا سوری بابا، اب مان بھی جائیں، عمیر نے اس کے قریب آ کر کان پکڑتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز اتنا مزاحیہ تھا کہ ماہم کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ تم کبھی نہیں سدھر سکتے، وہ مسکرائی۔ آپ کے ہوتے ہوئے سدھرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، اس سے آنکھ مار کر کہا، اور ماہم کے سر پر ہلکی سی چپٹ لگا کر کمرے سے بھاگ گیا۔ ماہم مسکرا کر رہ گئی۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کے چھوٹے بھائی جیسی شرارتیں کرنے والے اس کے کزن کی آنکھ میں اس کے لیے کیا تھا۔ اس کی پرواہ کو بہن بھائی کا پیار سمجھتی رہی اور وہ اپنی محبت کو شرارتوں کے پردے میں چھپاتا رہا۔ اس کی کھٹی میٹھی نوک جھوک چلتی رہتی تھی۔ عمیر اکثر اس کے پیچھے پیچھے گھومتا، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا۔ اگر وہ بیمار ہوتی تو ساری رات اس کے سرہانے بیٹھا رہتا۔ اگر وہ کسی بات پر اداس ہوتی تو جوکر بن کر اسے ہنسانے کی کوشش کرتا۔ ماہم ان سب باتوں کو اس کا بچپنا اور کزن ہونے کا لگاؤ سمجھتی۔ اسے کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ عمیر کی دنیا اس کے گرد گھومتی ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی ایک مسکراہٹ عمیر کا دن بنا دیتی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک آنسو عمیر کے دل میں طوفان برپا کر دیتا تھا۔ عمیر نے کبھی اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ ماہم اسے چھوٹا سمجھ کر اس کی بات کو مذاق میں اڑا دے گی، یہ شاید اس کا خوبصورت رشتہ بھی خراب ہو جائے گا۔ وہ بس صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ وقت ہمیشہ اس کے ساتھ نہیں رہے گا اور زندگی اس کے لیے ایک ایسا امتحان تیار کر رہی تھی جو اس کی محبت، اس کے صبر اور اس کے جنون کو آخری حد تک آزمانے والا تھا۔ وہ خوشگوار دن جلد ہی ایک طوفان کی زد میں آنے والا تھا۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ ایک شام جب ماہم یونیورسٹی سے واپس آئی تو گھر کا ماحول کچھ بدلا بدلا سا لگا۔ اس کے والدین، تایا اور تائی، عمیر کے والدین، سب لاؤنج میں بیٹھے سنجیدگی سے کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ عمیر وہاں موجود نہیں تھا، شاید اپنے دوستوں کے ساتھ وہ باہر گیا تھا۔ السلام علیکم، اس نے اندر داخل ہوتے ہوئے سلام کیا۔ سب نے ایک ساتھ اس کے سلام کا جواب دیا اور اس کی ماں مسکراتے ہوئے اس کے پاس آ گئی میری بیٹی، جاؤ فریش ہو کر آؤ، تم سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ ماہم کو تھوڑی سی حیرت ہوئی، لیکن وہ سر ہلا کر اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ جب وہ کپڑے بدل کر واپس آئی تو سب کی نظریں اس پر ہی مرکوز تھی۔ اس کے والد نے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ بیٹا، تم اب ماشاءاللہ سمجھدار ہو گئی ہو۔ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اولاد اپنے گھر کی ہو جائے،
انہوں نے تحمید باندھی۔ ماہم کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ سمجھ گئی کہ بات کس طرف جا رہی ہے۔ وہ بہت پرانے دوست ہیں انور صاحب، ان کا بیٹا ہے سمیر، بہت ہی سلجھا ہوا اور قابل لڑکا ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے تمہارا ہاتھ مانگا ہے، اس کے والد نے نرمی سے کہا۔ ماہم خاموش رہی۔ اسے سمیر کے بارے میں زیادہ کچھ معلوم نہیں تھا، بس ایک بار فیملی فنکشنز میں دور سے ہی دیکھا تھا۔ وہ ایک سنجیدہ خاموش طبیعت کا مالک لگتا تھا۔ ہم نے لڑکی کے بارے میں اچھی طرح چھان بین کی ہے، خاندان بھی بہت اچھا ہے، ہمیں تو یہ رشتہ بہت پسند آیا، لیکن آخری فیصلہ تمہارا ہی ہوگا۔ بیٹا، اگر تمہارا کوئی اعتراض نہ ہو تو ہم ہاں کر دیں، اس کے والد نے پوچھا۔ ماہم نے ایک نظر اپنی ماں پر ڈالی، جن کی آنکھوں میں امید اور خوشی تھی، پھر اسے اپنے تائی کی طرف دکھا جو خاموشی سے بیٹھی تھی۔ اسے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس کی زندگی میں کوئی اور تو تھا نہیں۔ والدین کی پسند اس کے لیے ہمیشہ مقدم تھی۔ اس نے دھیرے سے سر جھکا دیا۔ ابا جان، جو آپ کو بہتر لگے۔ اس کے جواب پر سب کے چہرے کھل اٹھے۔ مٹھائیاں منگوائی گئی اور سب ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ ماہم کو دل میں ایک عجیب سی کیفیت تھی، نہ خوشی نہ غم، وہ بس تقدیر کے اس فیصلے کو قبول کر رہی تھی۔ اسی وقت عمیر گھر میں داخل ہوا۔ لاؤنج میں جشن کا سا سما دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ خیر تو ہے؟ کیا بات ہے؟ سب بہت خوش لگ رہے ہیں۔ ارے آؤ بیٹا، منہ میٹھا کرو، تمہاری ماہی جی کا رشتہ طے ہو گیا۔ اس کی ماں نائلہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمیر کے ہاتھ سے بائک کی چابیاں گر گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ ایک دم اڑ گیا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی کھینچ لی ہو۔ کیا کیا مطلب؟ کس سے؟ اس کی آواز بمشکل نکلی۔ میرے دوست انور صاحب کے بیٹے سمیر سے، بہت اچھا لڑکا ہے، ماہم کے والد نے خوشی سے بتایا۔ عمیر کو لگا جیسے اس کے کانوں میں سیسا پگھلا دیا گیا ہو۔ ماہم اور سمیر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جس کے خواب وہ بچپن سے دیکھ رہا تھا، وہ کسی اور کی کیسے ہو سکتی تھی؟ اس نے ایک نظر ماہم پر ڈالی جو سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی، لیکن انکار بھی نہیں تھا۔ عمیر کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ کسی سے کچھ کہے بغیر تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے میں چلا گیا اور دروازہ زور سے بند کر لیا۔ سب اس کے اس عجیب رویے پر حیران ہوئے، لیکن نائلہ بیگم نے بات سنبھالی۔ تھک گیا ہوگا کالج سے، میں دیکھتی ہوں اسے۔ کمرے میں عمیر نے مٹھی بھینچ کر دیوار پر دے مارا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور بے بسی کا طوفان تھا۔ وہ ہار گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ اپنی محبت کا اظہار کرتا، بازی اس کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ اس نے کئی بار کوشش کی کہ ماہم سے اکیلے میں بات کرے، اسے بتائے کہ وہ اس رشتے کے لیے منع کرتے، لیکن ماہم اس سے کترانے لگی۔ شاید وہ بھی اس کی آنکھوں میں چھپا درد دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ ماہی جی، آپ خوش ہیں اس رشتے سے؟ ایک دن اس نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا تھا۔ عمیر، امی ابو کی خوشی میں ہی میری خوشی ہے، ماہم نے مختصر سا جواب دیا اور وہاں سے چلی گئی۔ عمیر کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ ماہم اسے کبھی اس نظر سے نہیں دیکھتی تھی جس نظر سے وہ اسے دیکھتا تھا۔ اس کے لیے وہ صرف ایک چھوٹا شرارتی کزن تھا۔ دن گزرتے گئے اور شادی کی تاریخ قریب آتی گئی۔ عمیر اندر ہی اندر گھلتا رہا۔ اس کی ہنسی، اس کی شرارتیں سب ختم ہو گئی۔ وہ ہر وقت خاموش اور گمسم رہنے لگا۔ اسے لگتا تھا جیسے وہ اپنی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ہار رہا ہو۔ پھر ایک دن جب وہ اپنی بے بسی پر آنسو بہا رہا تھا، اس کے ذہن میں ایک جنونی خیال آیا، ایک ایسا خیال جو سب کچھ بدل سکتا تھا۔ اگر ماہم اس کی نہیں ہو سکتی تو وہ کسی اور کی بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا، وہ اپنی محبت کو ایسے نہیں ہار سکتا تھا۔ وہ آخری بازی کھیلے گا، چاہے اس کا انجام کچھ بھی ہو۔ ابھی شادی کا دن آن پہنچا۔ میرج ہال رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ شہنائی کی مدھم دھنیں ماحول میں ایک خوشگوار تاثر پھیلا رہی تھی، لیکن عمیر کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا، وہ ہمیشہ کی طرح خوبصورت لگ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت اور ارادے کی پختگی تھی۔ اس نے مہمانوں کے درمیان کھڑے ہو کر ایک نظر سٹیج پر ڈالی، جہاں ماہم سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس بیٹھی تھی۔ وہ کسی پری کی طرح لگ رہی تھی، لیکن اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ عمیر کا دل چاہا کہ وہ چیخ کر سب کو بتا دے کہ اس دلہن پر صرف اس کا حق ہے، لیکن وہ جانتا تھا کہ اب باتوں کا وقت گزر چکا ہے۔
اب عمل کا وقت تھا۔ اس کا پلان تیار تھا۔ اس نے اپنے سب سے قابل اعتماد دوست علی کو پہلے ہی سب کچھ سمجھا دیا تھا۔ علی ہال کے باہر گاڑی میں اس کے اشارے کا منتظر تھا۔ دلہا سمیر اپنے دوستوں کے ساتھ خوش کپیوں میں مصروف تھا۔ عمیر نے ایک نظر گہری سانس لی اور وہ پرسکون قدموں سے سمیر کی طرف بڑھا۔ مبارک ہو سمیر بھائی، اس نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ شکریہ عمیر، سمیر نے گرم جوشی سے جواب دیا۔ دراصل آپ کے والد صاحب آپ کو باہر پارکنگ میں بلا رہے ہیں، گاڑی کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہو گیا ہے۔ عمیر نے انتہائی سنجیدگی سے جھوٹ بولا۔ او اچھا، میں دیکھتا ہوں۔ سمیر پریشان ہو کر اپنے دوستوں سے اجازت دے کر عمیر کے ساتھ باہر کی طرف چل پڑا۔ ہال کی شور سے دور پارکنگ ایریا کافی سنسان تھا۔ عمیر اسے اپنی گاڑی کے پاس لے آیا جو کہ ایک کونے میں کھڑی تھی۔ یہاں تو کوئی نہیں ہے، سمیر نے حیرت سے کہا۔ وہ بس یہی تھے، شاید واش روم گئے، عمیر نے بہانہ بنایا۔ جیسے ہی سمیر نے مڑ کر ہال کی جانب دیکھا، عمیر نے پیچھے سے اس کے سر پر ایک بھاری چیز سے وار کیا۔ سمیر کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ عمیر کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن اس کے ہاتھ کانپ نہیں رہے تھے۔ اس کے سر پر جنون سوار تھا۔ اس نے فوراً علی کو کال کی جو کہ بھاگتا ہوا آیا۔ دونوں نے مل کر بے ہوش سمیر کو اٹھایا اور گاڑی کی ڈگی میں ڈالا۔ علی، گاڑی لے کر سیدھا فارم ہاؤس جا اور اسے وہیں بند کر دے، اس کا فون آف کر دینا، میں آدھے گھنٹے میں وہاں پہنچتا ہوں۔ عمیر نے تیز آواز میں ہدایت دی۔ ٹھیک ہے، تو اپنا خیال رکھ رہا، علی نے پریشانی سے کہا اور گاڑی لے کر وہ وہاں سے نکل گیا۔ عمیر نے اپنے کپڑے ٹھیک کیے، بالوں پر ہاتھ پھیرا، ایک لمبی سانس لی، اپنے چہرے پر پریشانی کے تاثرات سجا دیا۔ پھر وہ بھاگتا ہوں واپس ہال میں داخل ہوا۔ کیا ہوا ہے؟ سمیر کہا۔ سمیر کے والد نے اسے اکیلے آنکھیں آتے دیکھ کر پوچھا۔ انکل، میں ان کے ساتھ ہی باہر آیا تھا، وہ کسی سے فون پر بات کرنے گئے تھے اور میں اندر آ گیا، اس کے بعد وہ واپس ہی نہیں آئے، عمیر نے معصومیت سے کہا۔ پہلے تو کسی نے اس بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا، لیکن جب 15-20 منٹ گزر گئے اور سمیر کا کچھ پتہ نہ چلا تو سب کو تشویش ہونے لگی۔ اس کا فون بھی بند جا رہا تھا۔ ہال میں خسر بسر شروع ہو گئی تھی۔ دلہن والے پریشان ہو چکے تھے، لڑکی والوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ ماہم کے والد انور صاحب کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ ان کی بیٹی دلہن بنی بیٹھی تھی اور دلہا غائب تھا۔ یہ ان کی عزت کا سوال تھا۔ وہ بھاگ کر باہر گئے، پارکنگ میں دیکھا، ہر جگہ تلاش کیا، لیکن سمیر کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور مہمانوں میں چامو گوئیاں بڑھتی جا رہی تھی۔ دلہا بھاگ گیا، کسی نے کہا لڑکی میں کوئی کھوٹ ہوگا، کسی اور نے آواز کسی۔ یہ آواز انور صاحب کے دل پر تیر بن کر رکھ گئی تھی۔ وہ ہار کر واپس آئے، ان کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تھے۔ اب کیا ہوگا؟ میری بیٹی کی عزت کا کیا ہوگا؟ کون اپنائے گا اسے اس طرح؟ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولے تھے۔ پورے ہال میں ایک الناک خاموشی چھا گئی تھی۔ ماہم کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے تھے۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اسی لمحے عمیر آگے بڑھا اور اس کی آواز میں ایک عجیب سی ٹھنڈک اور پختگی تھی۔ میں کروں گا نکاح ماہم سے، اس نے بلند آواز میں کہا۔ میں بناؤں گا اسے اپنی عزت۔ سب کی نظریں حیرت سے اس کی طرف اٹھ گئی۔ لائلہ بیگم نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے پکڑنا چاہا۔ عمیر، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہوش میں تو؟ میں پورے ہوش و حواس میں ہوں امی، اس نے اپنی ماں کا ہاتھ ہٹا کر کہا تھا۔ اس کی نظریں سیدھی انور صاحب پر تھی۔ چچا جان، میں آپ کی بیٹی کو اسی طرح رسوا نہیں ہونے دے سکتا نا؟ انور صاحب جو پریشانی اور ذلت کے سمندر میں ڈوب رہے تھے، ان کے لیے عمیر کا یہ قدم ایک سہارے کی طرح تھا۔ اس وقت انہیں اور کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر عمیر کو گلے لگا لیا تھا۔ تم نے آج میری عزت رکھ لی ہے بیٹا۔ ماہم سٹیج پر بیٹھی سب کچھ پترائی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ عمیر اور وہ، یہ ناممکن تھا۔ وہ تو اسے اپنا چھوٹا بھائی سمجھتی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ اس نے انکار میں سر ہلانا چاہا، لیکن اس کی آواز حلق میں ہی دم توڑ دی تھی۔ اس کے باپ کی عزت داؤ پر لگی تھی اور اس کے پاس خاموش رہنے کے سوا کوئی بھی چارہ نہیں تھا۔ قاضی کو وہ دوبارہ بلایا گیا اور چند ہی لمحوں میں ماہم کا نکاح اس لڑکے سے پروا دیا گیا جسے وہ کبھی اس نظر سے دیکھ ہی نہیں سکتی تھی۔ قبول ہے، عمیر کی پرجوش آواز کے برعکس
ماہم کے منہ سے یہ لفظ کسی سزکاری کی طرح نکلا تھا۔ نکاح کے بعد ہال میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ جو مہمان کچھ دیر پہلے سرگوشیوں میں دلہے کے غائب ہونے پر تبصرے کر رہے تھے، وہ اب اس اچانک نکاح پر حیران تھے۔ زیادہ تر لوگ بنا کھانا کھائے ہی رخصت ہو گئے تھے۔ ماحول کی خوشی جیسے کسی نے ایک جھٹکے میں چھین لی تھی۔ باہم کو جب گھر لایا گیا تو وہ ایک زندہ لاش کی طرح تھی۔ اس نے اپنا باری عروسی جوڑا بھی تبدیل نہیں کیا تھا، بس بے حس و حرکت اپنے بستر پر بیٹھی تھی۔ اس کا ذہن معاف ہو چکا تھا۔ چند گھنٹوں میں اس کی دنیا زیر و زبر ہو گئی تھی۔ اس امیر کی دلہن بننے آئی تھی اور اب وہ عمیر کی بیوی تھی۔ عمیر جو اس کے لیے ہمیشہ ایک شرارتی چھوٹا بھائی رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور عمیر اندر داخل ہوا۔ ماہم نے اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ اس کی آنکھوں میں عمیر کے لیے نفرت اور غصہ تھا۔ ماہم، میں نے نرمی سے اسے پکارا، یہاں سے چلے جاؤ۔ ماہم کی آواز میں زہر بھرا ہوا تھا۔ مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی۔ تم نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا ہے نا؟ تم خوش ہو گے نا آج میری زندگی برباد کر کے؟ عمیر کو اس کے الفاظ تیر کی طرح لگے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ غلط سمجھے گی، لیکن اسے اتنی نفرت کی امید نہیں تھی۔ ماہم، میری بات سنو، میں نے یہ سب کچھ نہیں سننا مجھے۔ وہ چیخی، تم نے میرے باوا کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا۔ تم سے زیادہ گھٹیا انسان میں نے نہیں دیکھا۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں اور میں کبھی تمہیں اپنے شوہر کے طور پر قبول نہیں کروں گی۔ عمیر خاموش ہو گیا۔ اس کے پاس کہنے کو بہت کچھ تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس وقت کچھ بھی کہنا بے سود ہوگا۔ وہ اپنی محبت کا یقین کیسے دلاتا جب اس کا آغاز ہی ایک دھوکے اور مجبوری سے ہوا تھا؟ وہ چپ چاپ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اگلے چند دن گھر میں ایک عجیب سی کشیدگی رہی۔ عمیر کی ماں نائلہ بیگم ماہم سے سخت ناراض تھی۔ اسے اپنے بیٹے کی زندگی میں ایک ناپسندیدہ اضافہ سمجھتی تھی۔ انہوں نے اپنی بانجی فریحہ کو عمیر کے لیے پسند کیا تھا، اور یہ اچانک تبدیلی نے کسی طور صورت بھی قبول نہیں تھی۔ اسی منحوس کی وجہ سے میرے بیٹے نے اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ وہ اکثر اپنے شوہر سے کہتی، دیکھ لینا، یہ ہمارے گھر کو برباد کر دے گی۔ دوسری طرف عمیر نے اپنے والدین کے سامنے ایک اور اعلان کر دیا، میں اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے لیے اگلے ہفتے انگلینڈ جا رہا ہوں۔ میرا ایڈمیشن پہلے ہی ہو چکا تھا۔ یہ خبر سب کے لیے ایک اور جھٹکا تھی۔ نائلہ بیگم نے بہت شور مچایا کہ ابھی تمہاری شادی ہوئی ہے اور تمہاری بیوی کو چھوڑ کر تم جا رہے ہو۔ شادی؟ کون سی شادی امو؟ میں نے تلخی سے کہا، آپ بھی جانتی ہے اور میں بھی کہ یہ شادی کن حالات میں ہوئی ہے۔ ماہم کو وقت چاہیے اور مجھے بھی۔ 4 سال کا کورس ہے، جب میں واپس آؤں گا تو شاید چیزیں بہتر ہو جائیں۔ اس کا فیصلہ اٹل تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ماہم کے دل میں اپنے لیے جگہ بنانے کے لیے اسے ماہم کو وقت اور فاصلہ دینا ہوگا۔ شاید اس کی غیر موجودگی میں وہ اس رشتے کی حقیقت کو قبول کر لے اور اس غصے میں کمی آ جائے۔ جانے سے ایک رات پہلے وہ ہمت کر کے ماہم کے کمرے میں گیا۔ وہ جاگ رہی تھی، کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ میں کل جا رہا ہوں، اس نے دھیرے سے کہا۔ ماہم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ 4 سال کے لیے، اس نے مزید کہا، اپنا خیال رکھنا۔ اور پھر بھی وہ خاموش رہی۔ عمیر کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کرتا رہا، پھر ایک گہری سانس لے کر مڑ گیا۔ دروازے تک پہنچ کر وہ رکا۔ میں نے جو بھی کیا اس پہ شرمندہ نہیں ہوا۔ اگر مجھے دوبارہ موقع ملے تو میں پھر یہی کروں گا، یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد ماہم کے آنسو بہنے لگے۔ اسے عمیر کی بات سمجھ نہیں آئی، وہ کس چیز پر شرمندہ نہیں تھا؟ اس کی زندگی خراب کرنے پر؟ اگلے دن عمیر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد گھر کی فضا مزید بھوجل ہو گئی۔ نائلہ بیگم نے اپنی ساری بھڑاس ماہم پر نکالنا شروع کر دی۔ وہ اسے ہر بات پر تانے دیتی اور برا بلا کہتی، میرا بیٹا تو چلا گیا تیری وجہ سے، اب خوش ہو تو؟ لیکن یاد رکھنا، تم کبھی بھی قبول نہیں ہوگی۔ وہ واپس آتے ہی تمہیں طلاق دے دے گا اور اپنی پسند سے شادی کرے گا۔ الفاظ نائلہ بیگم روز ماہم کے کانوں میں ڈالتی تھی۔ شروع میں تو ماہم پر ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو، کیونکہ وہ خود بھی یہی چاہتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ یہ باتیں اس کے دل میں خوف بن کر بیٹھنے لگی۔ طلاق کا لفظ اسے ذلت امیز لگنے لگا۔ عمیر ہر ہفتے گھر فون کرتا، لیکن وہ ہمیشہ لینڈ لائن پر کرتا تھا۔ نائلہ بیگم جب بھی اسے بتاتی کہ عمیر کا فون ہے تو ماہم فون اٹھانے سے ہی انکار کر دیتی۔ اسے ڈر لگتا کہ کہیں عمیر اسے فون پر ہی طلاق نہ دے دے۔
جو بھی تھا وہ اسے اس رشتے سے جڑ چکی تھی، چاہے مجبوری میں ہی سے۔ وہ طلاق یافتہ نہیں کہلانا چاہتی تھی۔ 4 سال گزر گئے۔ ان 4 سالوں میں عمیر اور ماہم کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ عمیر کی ہر کال اس کی ماں یا باپ اٹھاتے اور ماہم کے بارے میں پوچھنے پر کہہ دیتے کہ وہ مصروف ہے۔ عمیر سمجھتا تھا کہ ماہم اب بھی اس سے ناراض ہے، جبکہ ماہم اس خوف میں جیتی رہی کہ عمیر کی اگلی کال اس کی زندگی کا فیصلہ سنائے گی۔ فاصلوں اور غلط فہمیوں نے ان کے درمیان ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی تھی جسے توڑنا اب بہت مشکل لگ رہا تھا۔ پورے 4 سال بعد عمیر احمد واپس آ رہا تھا۔ ان 4 سالوں نے اسے بہت بدل دیا تھا۔ 18 سال کا جذباتی اور جنونی لڑکا اب 22 سال کا ایک پر اعتماد، سنجیدہ اور پہلے سے کہیں زیادہ پرکشش نوجوان بن چکا تھا۔ بیرون ملک کی تعلیم اور ماحول نے اس کی شخصیت کو مزید نکھار دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی محبت تھی، لیکن اب اس میں ایک ٹھہراؤ اور گہرائی آ گئی تھی، اور اس امید کے ساتھ وہ واپس آ رہا تھا کہ اب وقت نے سب کچھ ٹھیک کر دیا ہوگا۔ اسے یقین تھا کہ ماہم نے اب تک اس رشتے کو قبول کر لیا ہوگا اور اس کی ناراضگی ختم ہو گئی ہوگی۔ وہ اس سے اپنے کیے کی معافی مانگنا چاہتا تھا اور اسے سب کچھ سچ بتانا چاہتا تھا کہ اس نے دلہے کو اغوا کیوں کیا تھا۔ وہ ایک نئی شروعات کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پر صرف اس کے والدین ہی موجود تھے۔ ماہم نہیں آئی تھی۔ عمیر کے دل کو کچھ ہوا۔ ماہم کہاں ہے امی؟ اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ان سے پوچھا۔ اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی بیٹا، اور نالا بیگم نے صفائی پیش کی تھی۔ وہ کسی صورت نہیں چاہتی تھی کہ عمیر کا دھیان ماہم کی طرف جائے، اور وہ گھر پہنچ کر عمیر کی نظریں بے اختیاری ماہم کو تلاش کر رہی تھی۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ شاید اس کے آنے کی آہٹ سن کر وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ 4 سالوں میں وہ بھی بدل گئی تھی۔ اس کے چہرے کی معصومیت کی جگہ ایک عجیب سی سنجیدگی اور خوف نے لے لی تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ دبلی اور زرد لگ رہی تھی۔ عمیر مسکراتے ہوئے اس کی جانب بڑھا۔ کیسی ہو ماہم؟ ماہم نے نظریں جھکا لی۔ ٹھیک ہوں۔ اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ صرف ٹھیک؟ عمیر نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا تھا۔ میں پورے 4 سال واپس آیا ہوں، اور تم؟ ماہم ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ نالا بیگم کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ وہ واپس آتے ہی تمہیں طلاق دے دے گا۔ اسے لگا جیسے عمیر آج ہی وہ بات کرنے والا ہے۔ مجھے کچن میں کام ہے، وہ تیزی سے کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ عمیر حیرت سے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا تھا۔ اس کا رویہ پہلے سے بھی زیادہ سرد اور لاتعلق تھا۔ عمیر کو بہت دکھ ہوا، لیکن اس نے سوچا کہ شاید اتنے سالوں بعد اچانک اسے اپنے سامنے دیکھ کر وہ گھبرا گئی ہے۔ لیکن یہ سلسلہ اگلے کئی دنوں تک جاری رہا۔ ماہم ہر ممکن کوشش کرتی کہ اس کا عمیر سے سامنا نہ ہو۔ اگر وہ لاؤنج میں ہوتا تو اپنے کمرے میں رہتی، اگر وہ کمرے میں آتا تو کچن یا کسی اور جگہ چلی جاتی۔ عمیر سے ایسے بھاگ رہی تھی جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ عمیر کی برداشت جواب دینے لگی۔ وہ محبت سے اس رشتے کو شروع کرنا چاہتا تھا، لیکن ماہم اسے کوئی موقع ہی نہیں دے رہی تھی۔ دوسری طرف لالا بیگم مسلسل ماہم کے ذہن میں زہر گھول رہی تھی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ وہ تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا، بس صحیح موقع دیکھ رہا ہے اور تمہیں اپنی زندگی سے نکالنے کا۔ یہ باتیں سن کر ماہم کا خوف اور بڑھ جاتا۔ ایک شام عمیر نے فیصلہ کیا کہ اس معاملے کو مزید نہیں لٹکائے گا، وہ ماہم سے بات کر کے رہے گا۔ وہ اس کو کمرے میں لے کر گیا تو وہ کتاب پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ ماہم، ہمیں بات کرنی ہے، عمیر نے سنجیدگی سے کہا۔ ماہم نے چونک کر اسے دیکھا اور وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، بہت ہو گیا یہ چوہے بلی کا کھیل۔ عمیر نے اس کا راستہ روکتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں اب سختی تھی۔ کل رات تم میرے ساتھ ڈنر پر چلو گی، ہم باہر سکون سے بات کریں گے، اور یہ میرا حکم ہے۔ ماہم اس کے حکم والے انداز پر کام گئی تھی۔ وہ شرارتی عمیر نہیں تھا جسے وہ جانتی تھی۔ یہ ایک اجنبی مرد تھا جس پر اپنا حق جتا رہا تھا، اور اس کے پاس انکار کی ہمت بھی نہیں تھی۔ اس نے دھیرے سے سر ہلایا۔ اگلی شام عمیر نے اسے زبردستی تیار کروایا اور اپنے ساتھ ایک مہنگی ریسٹورنٹ میں لے گیا۔ وہ پورے راستے خاموش ہی رہی، بس باہر اندھیرے میں دیکھتی رہی۔ ریسٹورنٹ پہنچ کر عمیر نے اس کے لیے کرسی کھینچی۔ اس نے ماحول کو خوشگوار بنانے کی کوشش کی۔ تمہیں یاد ہے
ہم بچپن میں آئس کریم کھانے کے لیے کیسے لڑتے تھے؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ماہم نے کوئی جواب نہیں دیا، بس سر جھکا لیا۔ عمیر نے گہری سانس لی۔ دیکھو ماہم، میں جانتا ہوں جو کچھ بھی ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن آج میں تم سے سب کچھ صاف صاف کہتا ہوں۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی جب ایک تیز اور جانی پہچانی آواز نے ڈھوکا، عمیر تم یہاں؟ اور مجھے بتایا بھی نہیں۔ وہ فریحہ تھی، نائلہ بیگم کی بھانجی، اور ہمیشہ کی طرح میک اپ سے لدی مسکراتی اس کی میز کی طرف آ رہی تھی۔ عمیر کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ اس وقت یہاں کیا کر رہی تھی؟ فریحہ کو وہاں دیکھ کر عمیر کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھر آئے۔ اسے اپنی ماں کی چالاکی پر غصہ آیا۔ یہ یقینی طور پر انہی کا منصوبہ تھا کہ فریحہ کو یہاں بھیجا جائے تاکہ وہ عمیر اور ماہم کو اکیلے میں بات نہ کرنے دے۔ فریحہ تم یہاں؟ عمیر نے سر میری سے پوچھا۔ ہاں، میں اپنی دوستوں کے ساتھ آئی تھی، پھر میں نے تمہیں دیکھا تو سوچا ہیلو کہہ دو، اس نے مسکراتے ہوئے بولا، اور عمیر کے برابر وہ ایک اضافی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں ماہم پر تھی جن میں واضح تمسخر تھا۔ اوہ، آپ بھی یہاں ہیں بھابھی، کیسے ہیں آپ؟ ماہم نے دھیرے سے سر ہلایا۔ اسے فریحہ کی موجودگی میں اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ فریحہ شروع سے اسے ناپسند کرتی تھی کیونکہ وہ عمیر سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ فریحہ نے ماہم کو نظر انداز کرتے اپنا پورا دھیان عمیر پر مرکوز کر دیا۔ عمیر تم کتنے بدل گئے ہو، انگلینڈ جا کر تو اور بھی ہینڈسم ہو گئے ہو، مجھے تو تم سے ملنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ خالہ بتا رہی تھی کہ تم بہت ہی زیادہ مصروف ہو۔ وہ جان بوجھ کر عمیر کے بازو پر ہاتھ رکھے بات کر رہی تھی، اور ایسی باتیں کر رہی تھی جن کا ماہم سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ وہ ماہم کو یہ احساس دلانا چاہ رہی تھی کہ وہ ان دونوں کے درمیان ایک فالتو اور غیر ضروری وجود ہے۔ ماہم کو شدید بے عزتی محسوس ہو رہی تھی۔ جو بھی تھا عمیر کی بیوی تھی، 4 سال سے وہ اس نام کے ساتھ جی رہی تھی، اور اب جذباتی طور پر خود کو اس رشتے سے جوڑ چکی تھی۔ کسی اور عورت کا اپنے شوہر کے ساتھ اس طرح بے تکلف ہونا سے تکلیف دے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ ان دونوں کے درمیان خود کو مس فٹ محسوس کر رہی تھی۔ عمیر بار بار فریحہ کو ٹوکنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اسے کوئی موقع ہی نہیں دے رہی تھی۔ فریحہ، ہم یہاں ایک ضروری بات کرنے آئے ہیں، عمیر نے آخر کار کچھ سخت لہجے میں کہا تھا۔ ارے کیسی ضروری بات؟ گھر جا کر لینا۔ ابھی تم مجھے بتاؤ کہ وہاں تم نے کیا کیا، کوئی گرل فرینڈ وغیرہ بنائی؟ اس نے کہکا لگاتے ہوئے پوچھا تھا، اور ساتھ ہی ماہم کی طرف بھی دیکھا۔ جو یہ چوٹ سیدھی ماہم کے دل پر لگی تھی۔ اس سے مزید برداشت نہ ہوا اور اس کا سر چکرانے لگا۔ مجھے گھر جانا ہے، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی اور کرسی سے اٹھ گئی۔ ارے بھابھی، اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، فریحہ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ماہم نے اس کی بات کا جواب دینا مناسب ہی نہیں سمجھا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ عمیر بھی فوراً اس کے پیچھے اٹھا۔ جیسے ہی ماہم فریحہ کے پاس سے گزری، فریحہ نے اپنا پاؤں آگے بڑھا دیا۔ ماہم جو پہلے ہی پریشان تھی، اس کا پاؤں فریحہ کے پاؤں سے ٹکرایا اور وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور دھڑام سے اس کے سامنے فرش پر جا گری۔ ایک لمحے کے لیے ہال میں سناٹا چھا گیا اور پھر چندوں کی ہنسنے کی آوازیں بلند ہوئی۔ ماہم کے لیے وہ لمحہ قیامت سے کم نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کی لڑی بہہ نکلی۔ ذلت اور شرمندگی سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ عمیر نے یہ منظر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اسے بھاگ کر ماہم کو سہارا دیا اور اسے اٹھایا۔ اس کی نظریں غصے سے فریحہ پر پڑی جو اب معصوم بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ اوہ خدایا، میں نے دیکھا ہی نہیں، سوری بھابھی، وہ ڈرامائی انداز میں بولی، لیکن عمیر اس کی چالاکی سمجھ چکا تھا۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر وہ قدم اٹھایا جس نے سب کو ساکت کر دیا۔ اس نے پوری قوت سے فریحہ کے چہرے پر تھپڑ دے مارا۔ خبردار، میری بیوی کو تکلیف دینے کی کوشش بھی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی گونجدار آواز، تھپڑ کی شدت اور اس کا غصہ، سب کچھ ماہم کے لیے ناقابل یقین تھا۔ اس نے ہمیشہ عمیر کو ایک چلبلا اور مزاحیہ لڑکا سمجھا تھا، لیکن آج اس کے سامنے ایک ایسا مرد کھڑا تھا جو اس کی عزت کے لیے کسی سے بھی لڑ سکتا تھا۔ وہ خوف اور حیرت کے ملے جلے تاثرات سے عمیر کو دیکھنے لگی۔ عمیر نے ماہم کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لے کر ہال سے باہر نکل گیا۔ وہ لوگوں کی حیران نظروں اور سرگوشیوں کی پرواہ کیے بغیر اسے گاڑی تک لے آیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے
دروازہ زور سے بند کیا اور اسٹرنگ ویل پر مکے مارنے لگا۔ وہ غصے اور بے بسی کی آگ میں جل رہا تھا، ایک طرف اس کی ماں کی سازشیں اور دوسری طرف ماہم کی خاموشی اور خوف۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے مڑ کر ماہم کو دیکھا جو اب بھی رو رہی تھی۔ اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ آخر کیا چاہتی ہو تم ماہم؟ وہ چیخا۔ اسی لمحے ماضی حال سے جڑ گیا۔ تم تو مجھے طلاق دے دو گے نا؟ ماہم کے الفاظ گاڑی کی خاموش فضا میں گونج رہے تھے۔ عمیر کو لگا جیسے وقت رک گیا۔ اس نے ناقابل یقینیت سے ماہم کو دیکھا جو کہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ طلاق؟ تمہیں یہ کس نے کہا؟ تمہاری امی کہتی تھی، ماہم نے روتے ہوئے جواب دیا۔ وہ کہتی تھی کہ تم میرے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ سکو گے، تم واپس آتے ہی مجھے طلاق دے دو گے اور فریحہ سے شادی کر لو گے۔ اسی لیے میں تم سے ڈرتی تھی، میں تمہارا فون نہیں اٹھاتی تھی کہ کہیں تم فون پر ہی۔ وہ اپنی بات مکمل نہ کر سکی۔ عمیر کے ذہن میں یہ سارے ٹکڑے جڑنے لگے تھے۔ ماہم کی 4 سالہ خاموشی، اس کا خوف، اس کا بھاگنا، اس سب نفرت کی وجہ سے نہیں بلکہ طلاق کے ڈر کی وجہ سے تھا۔ اس کی اپنی ماں نے ان دونوں کے درمیان غلط فہمی کی اتنی بڑی دیوار کھڑی کرتی تھی کہ اس کا سارا غصہ ایک دم ختم ہو گیا۔ اس کی جگہ شدید افسوس اور محبت نے لے لی تھی۔ وہ کیسی بے وقوف لڑکی تھی، وہ جس کی محبت میں یہاں تک پہنچ گیا، دلہا تک اغوا کر لیا اور اسے طلاق کے خواب دیکھ رہی تھی۔ وہ دھیرے سے ماہم کی طرف جھکا۔ اس نے نرمی سے اس کے آنسو سے بھیگے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ میری طرف دیکھو ماہم۔ ماہم نے کانپتی ہوئی پلکیں اٹھائی۔ عمیر کی آنکھوں میں غصے کی جگہ ایک گہری اداسی اور پیار تھا۔ طلاق؟ عمیر نے تلخی سے مسکراتے ہوئے کہا، میں تمہیں طلاق دوں گا ماہم۔ میں نے تمہیں پانے کے لیے وہ کیا جو شاید کوئی محبت میں بھی نہیں کرتا، اور تمہیں طلاق کی بات تم کرتی ہو؟ ماہم حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ عمیر نے گہری سانس لی۔ آج رات سے پردہ اٹھانے کا وقت ہو چلا تھا۔ اس رات تمہاری شادی کی رات تمہارا دلہا غائب نہیں ہوا تھا ماہم۔ ماہم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ تو پھر؟ اسے اغوا کیا گیا تھا۔ عمیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اغوا؟ کس نے کیا تھا؟ ماہم نے بے چینی سے پوچھا۔ عمیر ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا۔ میں نے۔ ماہم کو لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ اس نے جھٹکے سے عمیر کے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹا دیے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ایسا کیوں کرو گے تم؟ کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ عمیر کی آواز میں اتنی شدت تھی کہ ماہم لرز اٹھی۔ میں بچپن سے تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں تمہیں کسی اور کا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ جب ہر راستہ بند ہو گیا تو میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے سمیر کو اپنی گاڑی کی ڈگی میں بند کیا اور اپنے دوست کے حوالے کر دیا۔ پھر میں نے واپس ہال میں آ گیا اس امید پر کہ تمہارے پاپا میری پیشکش قبول کر لیں گے۔ ماہم ساکت بیٹھی تھی۔ اس کا دماغ یہ سب کچھ سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس رات کی ساری کڑیاں اب جڑ رہی تھی۔ دلہے کا اچانک غائب ہونا، عمیر کا عین وقت پر مسیحا بن کر سامنے آنا، اور یہ سب ایک منصوبہ تھا، ایک جنونی منصوبہ۔ تم پاگل ہو؟ وہ سرگوشی میں بولی۔ ہاں پاگل ہو، عمیر نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ تمہاری محبت میں پاگل ہوں۔ میں تمہیں کھونے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے 4 سال انتظار کیا کہ شاید تم مجھے سمجھ سکو، اس رشتے کو قبول کر سکو۔ میں نے تمہیں فاصلہ دیا تاکہ تم پر کوئی دباؤ نہ ہو، اور یہاں میری اپنی ماں نے تمہیں میرے خلاف کر دیا۔ ماہم کی آنکھوں سے آنسو اب بھی بہہ رہے تھے، لیکن اب ان میں خوف نہیں، حیرت اور ایک نامعلوم احساس تھا۔ وہ لڑکا جسے وہ ہمیشہ نادان اور چھوٹا سمجھتی رہی، وہ اس سے اتنی شدت سے محبت کرتا تھا۔ اس نے اس کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ اسے عمیر پر غصہ آ رہا تھا اور ترس۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، وہ بمشکل بولی۔ عمیر اس کے اور قریب آیا۔ یقین کرو ماہم، میری ہر سانس پر تمہارا نام لکھا ہے۔ میں تمہیں کھونے کے لیے واپس نہیں آیا، میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنانے آیا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ماہم کو نرمی سے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا تھا۔ ماہم نے پہلے مزاحمت کرنا چاہی، لیکن پھر عمیر کے دل کی دھڑکن سن کر وہ پرسکون ہو گئی۔ اس کے بازو میں اسے تحفظ کا احساس ہوا۔ وہ 4 سال جس خوف میں جیتی رہی، وہ ایک لمحے میں ختم ہو گیا۔ وہ اس کے سینے سے لگ کر بچوں کی طرح رونے لگی۔ عمیر نے اسے اور بھی قریب کر کے بھینچ لیا اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ بس
اب اور نہیں رونا، میں آ گیا ہوں نا، اب تمہیں کوئی تکلیف نہیں دیکھ سکتا، نہ میری ماں، نہ فریحہ اور نہ کوئی بھی۔ اسے تسلی دیتا رہا، اس کے آنسو پوچھتا رہا۔ اس رات گاڑی کے اندر ان کے درمیان 4 سالہ برف پگھل گئی، غلط فہمیاں دور ہوئی اور محبت نے آخرکار اپنا راستہ بنا لیا۔ جب وہ گھر پہنچے تو رات کافی ہو چکی تھی۔ نائلہ بیگم لاؤنج میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ جیسے انہوں نے عمیر اور ماہم کو ایک ساتھ، عمیر کا ہاتھ ماہم کے ہاتھ میں دیکھے داخل ہوتے دیکھا، ان کے چہرے پر حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات نمودار ہوئے۔ کہاں تھے تم لوگ اتنی رات تک؟ اور یہ فریحہ کا فون آیا تھا، وہ رو رہی تھی، تم نے اس پر ہاتھ اٹھایا عمیر؟ انہوں نے آتے ہی سوال کی بوچھار کر دی۔ عمیر نے ماہم کا ہاتھ چھوڑے بغیر اپنی ماں کا سامنا کیا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی لحاظ یا جھجک نہیں تھی۔ ہاں، میں نے مارا اسے، اور اگر وہ دوبارہ میری بیوی کی بے عزتی کرنے کی کوشش کرے گی تو میں اس سے بھی برا سلوک کروں گا، عمیر نے سرد اور سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ نائلہ بیگم اس کے لہجے پر دم رہ گئی۔ بیوی؟ کون سی بیوی؟ وہ لڑکی جس نے تمہاری زندگی خراب کر دی، جس کی وجہ سے تم 4 سال ہم سے دور رہے؟ اس کی وجہ سے نہیں امی، میں اپنی مرضی سے گیا تھا تاکہ اسے وقت دے سکوں، لیکن آپ نے اس وقت کا کیا کیا؟ آپ نے میرے پیچھے اسے اتنی ذہنی اذیت دی۔ عمیر کی آواز بلند ہو گئی۔ آپ نے اسے یہ یقین دلایا کہ میں اسے طلاق دے دوں گا۔ آپ نے ہمارے رشتے کو جوڑنے کے بجائے توڑنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ کیوں امی؟ آخر وہ آپ کی بیٹی جیسی بھی تو ہے نا، آپ اس سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہیں؟ نائلہ بیگم اپنے بیٹے کے الزامات پر بوکھلا گئی۔ میں نے ایسا نہیں کیا ہے، یہ تمہیں بھڑکا رہی ہے میرے خلاف۔ میں تو ہمیشہ سے تمہارا بھلا ہی چاہتی ہوں۔ تیرا بھلا؟ ماہم کے ساتھ؟ عمیر نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اور میں نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے۔ آپ کل ہی رخصتی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ میں اب اور انتظار نہیں کر سکتا۔ میں ماہم کو اس کا وہ مقام دینا چاہتا ہوں جس کی وہ حقدار ہے۔ یہ سن کر نائلہ بیگم کو جیسے آگ لگ گئی۔ رخصتی؟ ہرگز نہیں، اس لڑکی کو اس گھر کی بہو کبھی تسلیم نہیں کروں گی۔ ٹھیک ہے، عمیر نے پرسکون انداز میں کہا، لیکن اس کا سکون کسی طوفان کا پیش خیمہ تھا۔ اگر آپ اسے اپنی بہو تسلیم نہیں کر سکتی تو میں آپ کے بیٹے کے طور پر اس گھر میں نہیں رہ سکتا۔ میں آج رات ہی ماہم کو لے کر گھر چھوڑ دوں گا، ہم کہیں اور اپنا گھر بسا لیں گے۔ یہ دھمکی نہیں تھی، یہ ایک اٹل فیصلہ تھا جو کہ اس کی آنکھوں میں صاف نظر آ رہا تھا۔ نائلہ بیگم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ ان کا اکلوتا بیٹا جس کے لیے وہ دنیا سے لڑ سکتی تھی آج انہیں چھوڑنے کی بات کر رہا تھا۔ انہوں نے ساری زندگی اس پر اپنی حکمرانی چلائی تھی، لیکن آج وہ اس کے ہاتھ سے نکل رہا تھا۔ عمیر، تم مجھے چھوڑ دو گے اس لڑکی کے لیے؟ ان کی آواز میں غصے کی جگہ خوف اور بے بسی تھی۔ میں آپ کو نہیں، آپ کی ضد کو چھوڑ رہا ہوں امی، عمیر نے نرمی سے کہا۔ میں آپ سے دور نہیں جانا چاہتا، لیکن آپ مجھے مجبور کر رہی ہیں۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، یا تو آپ اپنی بہو کو قبول کر کے اپنے بیٹے کو اپنے پاس رکھ لیں، یا پھر اپنی ضد کو اپنے سینے سے لگائے رکھیں اور مجھے ہمیشہ کے لیے کھو دیں۔ یہ کہہ کر عمیر ماہم کا ہاتھ پکڑے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ نائلہ بیگم وہی صوفے پر ڈھیر ہو گئی۔ ان کے شوہر جو خاموشی سے یہ سب دیکھ رہے تھے ان کے پاس آئے۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا نائلہ کہ بچوں کے معاملے میں اتنا مت پڑو۔ عمیر ماہم سے محبت کرتا ہے، تم اس حقیقت کو کب تک جھٹلاؤ گی؟ اب بھی وقت ہے، اپنی غلطی سدھار لو، ورنہ سچ میں اپنا بیٹا کھو دو گی۔ رات بھر نائلہ بیگم سوچتی رہی۔ ان کی انا اور بیٹے کی محبت کے درمیان ایک جنگ جاری رہی۔ وہ جانتی تھی کہ عمیر جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اگلی صبح جب سب ناشتے کی میز پر جمع ہوئے تو ماحول میں شدید تناؤ تھا۔ نائلہ بیگم خاموش تھی، عمیر بھی چپ چاپ ناشتہ کر رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر آج بھی اس کی ماں نہ مانی تو وہ گھر چھوڑ دے گا۔ اچانک نائلہ بیگم نے اپنی خاموشی توڑی اور ان کی نظریں وہاں پر تھی۔ انور بھائی کو فون کر کے کہو کہ ہم اگلے اتوار کو ولیمے کی تقریب رکھ رہے ہیں۔ دنیا کو بھی تو بتانا ہے نا کہ باہم باقاعدہ اس گھر کی بہو اور عمیر کی بیوی ہے۔ لاؤنج میں موجود سب لوگوں نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ عمیر کی آنکھوں میں ایک چمک سی آئی۔ نائلہ بیگم نے ایک گہری سانس لی اور ماہم سے مخاطب ہوئی۔
میں شاید کبھی ایک اچھی ساس نہ بن سکوں، لیکن میں کوشش کروں گی۔ میرے بیٹے کی خوشی تم سے ہے، اور مجھے اس کی خوشی سے زیادہ عزیز کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اعتراف مکمل طور پر محبت بھرا نہیں تھا، لیکن یہ ایک شروعات تھی۔ ماہم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنی تائی اور ساس کے گلے لگا لیا۔ لائلہ بیگم نے ہچکچاتے ہوئے اس کی پیٹھ تھپتھپائی۔ برسوں کی نفرت اور غلط فہمی کی دیوار آخر کار گر گئی تھی۔ محبت نے اپنا حق چھین لیا تھا۔ ولیمے کی تقریب بہت شاندار تھی۔ شہر کے بہترین ہال کو سفید اور سنہری پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ 4 سال پہلے جس رشتے کا آغاز مجبوری، افراتفری اور سرگوشیوں میں ہوا تھا، آج اسی رشتے کو سب کے سامنے عزت اور وقار سے منایا جا رہا تھا۔ لائلہ بیگم نے دل بڑا کر کے ساری ذمہ داریاں خود سنبھال لی تھی، اگرچہ ان کے دل میں ابھی بھی فریحہ کے لیے نرم گوشہ تھا، لیکن اپنے بیٹے کو خوش دیکھ کر انہیں ایک عجیب سا سکون مل رہا تھا۔ وہ مہمانوں سے خود مل رہی تھی اور فخر سے ماہم کا تعارف اپنی بہو کے طور پر کروا رہی تھی۔ ماہم اور عمیر سٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ماہم نے گہرے نیلے رنگ کا خوبصورت جوڑا پہن رکھا تھا، جس پر چاندنی کا کام تھا۔ آج اس کے چہرے پر وہ خوف اور بے چینی نہیں تھی جو نکاح کے دن تھی۔ آج اس کی آنکھوں میں حیا، خوشی اور اپنے مستقبل کے خوبصورت خواب تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی کا یہ نیا سفر آسان نہیں تھا، لیکن اب اس کے ساتھ عمیر کی محبت کا مضبوط سہارا تھا۔ اس کے والد اس کے پاس آئے، ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر عمیر کے کندھے پر۔ بیٹا، میں نے اس دن مجبوری میں تمہیں اپنی بیٹی کا ہاتھ دیا تھا، لیکن آج سب کے سامنے مجھے یہ کہتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا کہ تم سے بہتر انتخاب میری بیٹی کے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ آج میرا دل سکون میں ہے کہ میری بیٹی کو اس کا اصل مقام اور خوشی مل گئی۔ اس کا خیال رکھنا۔ آپ فکر نہ کریں چچا جان، یہ میری زندگی ہے۔ عمیر نے ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے پرعزم لہجے میں کہا۔ تقریب کے اختتام پر جب وہ گھر جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھے تو ہال کی روشنی پیچھے رہ گئی۔ ماہم نے باہر اندھیرے میں دیکھتے ہوئے ایک لمبی سانس لی اور پھر عمیر کی طرف مڑ کر دیکھا، چونکہ مسکراتی نظروں سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ تمہیں یقین ہے کہ تم میرے جیسے پاگل شخص کے ساتھ خوش رہ سکتی ہو؟ عمیر نے شرارت سے پوچھا۔ شاید پاگل پن بھی محبت کی ایک شکل ہی ہے، ماہم نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ گھر پہنچ کر عمیر کے کمرے کو پھولوں اور شمعوں سے سجایا گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ماہم کا دل دھڑکنے لگا۔ یہ اس کی زندگی کی حقیقی شروعات تھی۔ عمیر نے دروازہ بند کیا اور اس کے پاس آیا۔ اس نے نرمی سے ماہم کے چہرے کو اوپر کیا۔ تمہیں اندازہ ہے تم کتنی خوبصورت ہو؟ اس نے سرگوشی کی۔ ماہم شرما کر نظریں جھکا گئی۔ ماہم، عمیر نے سنجیدگی سے اس کے دونوں ہاتھ تھام دیے۔ میں جانتا ہوں ہمارے رشتے کی شروعات بہت ہی عجیب اور غلط طریقے سے ہوئی ہے۔ میں نے تم سے تمہاری مرضی چھینی، تمہیں دھوکہ میں رکھا۔ میں ان سب کے لیے تم سے معافی مانگتا ہوں۔ عمیر نے اسے ٹوکنا چاہا۔ نہیں، مجھے کہنے دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ تم وہ ساری تلخ یادیں بھول جاؤ گی۔ میں تمہیں وہ ہر خوشی دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ بس مجھے ایک موقع دے دو، اپنے دل میں جگہ دو۔ ماہم نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تم نے مجھ سے میری مرضی نہیں چھینی تھی عمیر، تم نے مجھے اس وقت بچایا جب میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ شاید اس دن مجھے تم پر بہت غصہ آیا تھا، لیکن آج جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ جو ہوا وہ بہترین تھا۔ اس کے اعتراف پر عمیر کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر ماہم کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ آج سے ہماری زندگی کا کوئی بھی فیصلہ ہم مل کر کریں گے، اس نے کہا، اور کوئی اغوا کا منصوبہ نہیں ہوگا۔ ماہم نے شرارت سے پوچھا۔ عمیر ہنس پڑا۔ اب کیا اغوا کرنا، اب تو تم قانونی طور پر میری قیدی ہو۔ اس کی بات پر ماہم بھی کھل کر ہنس دی۔ برسوں بعد اس کمرے میں اس کی بے فکری ہنسی گونجی تھی۔ اس رات انہوں نے بہت سی باتیں کی، اپنے بچپن کی، اپنی شرارتوں کی، ان 4 سالوں کی جب وہ ایک دوسرے سے دور تھے۔ عمیر نے اسے اپنے تنہا دنوں کے بارے میں بتایا اور ماہم نے اسے اپنے خوف کے بارے میں۔ انہوں نے اپنی روح کے ہر زخم کو ایک دوسرے کے سامنے کھول کر رکھ دیا اور محبت کے مرہم سے انہیں بھرنے کا عہد کیا۔ کہانی کا آغاز شاید ایک جنونی قدم سے ہوا تھا، لیکن
اس کا انجام ایک خوبصورت اور مکمل محبت پر ہوا۔ عمیر نے اپنی محبت کو پانے کے لیے ہر حد پار کی تھی اور ماہم نے آخرکار اس محبت کی گہرائی کو سمجھ کر اسے قبول کر لیا تھا۔ ان کا رشتہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اگر سچی محبت شدید ہو تو وہ اپنا راستہ بنا ہی لیتی ہے، چاہے راستے میں کتنی ہی دیواریں کیوں نہ ہو۔